السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل آن لائن قرآن سیکھیں، اور میں ہوں فاطمہ حسین۔ آج ہم آپ کو ادغام کے بارے میں بتائیں گے کہ ادغام کیا ہوتا ہے، اس کا معنی کیا ہے اور کتنے حروف ہیں جو ادغام کے حروف کہلاتے ہیں، حروف جر ملعون کیا ہوتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمیں لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور بیل کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے، اور ثواب کی نیت سے شیئر کیجئے تاکہ کسی اور کا بھی بھلا ہو جائے۔ اگر کوئی اور بھی قرآن پاک اچھے تلفظ کے ساتھ پڑھنا سیکھنا چاہتا ہے، تجوید کے ساتھ، تو وہ بھی سیکھ سکے۔ شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے درود ابراہیمی پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو شروع کرتے ہیں، ہم آپ کو ادغام کے بارے میں بتائیں گے۔ یہ بھی نون ساکن تنوین کا قاعدہ ہے۔ نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہیں: اظہار، اخفاء، ادغام اور اقلاب۔ اظہار ہم نے پڑھ لیا، اخفاء بھی ہم نے پڑھ لیا ہے، اور آج ہم پڑھیں گے ادغام۔ اگر کسی نے اظہار اور اخفاء کا قاعدہ نہیں پڑھا، وہ ویڈیو نہیں دیکھی، تو ویڈیو کے اوپر جو لنک آ رہا ہے وہاں پر جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں تاکہ آپ کو یہ والا سبق بھی اچھی طرح سے سمجھ آ جائے۔ سب سے پہلے دیکھیں کہ ادغام کہتے کسے ہیں اور اس کا معنی کیا ہے۔ ادغام کا معنی ہے ایک حرف کا دوسرے حرف میں مل جانا، مدغم ہو جانا۔ اور نون ساکن کہتے ہیں جس نون کے اوپر جزم ہو اسے نون ساکن کہتے ہیں، اور 2 زبر، 2 زیر اور 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ ہم نے جان لیا کہ نون ساکن تنوین کیا ہوتا ہے اور ادغام کا معنی کیا ہوتا ہے۔ اب آگے پڑھتے ہیں۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف جر ملعون میں سے کوئی حرف آ جائے تو ادغام ہوگا۔ را اور لام میں بغیر غنہ کے، اور باقی 4 حروف میں غنہ کے ساتھ۔ حروف جر ملعون 6 ہیں اور وہ یہ ہیں: یا، را، میم، لام، واو، نون۔ اور جر ملعون کیا ہے؟ یہ جو 6 حرف ہیں انہی کا یہ مجموعہ ہے حروف جر ملعون۔ اسے جر ملعون اس لیے کہا جاتا ہے تاکہ آپ کو یہ 6 کے 6 حروف یاد رہ سکیں۔ اب ہم نے ادغام کرنا کس طرح ہے، میں آپ کو اس کی مثال دیتی ہوں۔ آپ نے لام اور را میں غنہ نہیں کرنا، باقی یا، میم، واو اور نون میں غنہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اور نون ساکن تنوین کے بعد اگر آگے والا حرف مشدد ہو اس سے اگلے والا، تو دوسرے حرف پر زیادہ زور دے کر پڑھیں گے، تشدید والے حرف کو زیادہ زور دے کر پڑھیں گے۔ جیسے میں آپ کو مثال دیتی ہوں، نون ساکن ہے، اس کے بعد یا آ رہا ہے حروف جر ملعون میں سے، یعنی ادغام والے حرف میں سے۔ اسے ہم نے کس طرح پڑھنا ہے؟ یا کے اوپر ہم نے زیادہ زور دینا ہے، نون کے اوپر کم زور دینا ہے، اور اس میں غنہ بھی کرنا ہے۔ من یا کے اوپر زیادہ زور دینا ہے کیونکہ وہ مشدد ہے، اور غنہ بھی کرنا ہے۔ من یقولو۔ اور ایک مثال لیتے ہیں واو کی۔ نون ساکن ہے، اس کے بعد واو آ رہا ہے جو کہ حروف جر ملعون میں سے ہے، مشدد ہے، اس میں غنہ بھی کرنا ہے ہم نے۔ میم وا۔ جلدی سے، جیسے میں نے پہلے پڑھا میم وا، ایسے نہیں پڑھنا، اس کو ذرا رک کر ذرا لمبا کر کے پڑھنا ہے 1-2 سیکنڈ کے لیے۔ میم وا۔ آپ کو پتہ چل رہا ہوگا کہ نون سے زیادہ واو کی آواز پہ زور دیا جا رہا ہے۔ میم وراکل جناتی۔ نون کی آواز واو میں مل جاتی ہے، اسی کو ہم ادغام کہتے ہیں۔ اور یا، میم، واو اور نون میں ہم نے غنہ کرنا ہے کیونکہ وہ ادغام والے حروف ہیں، حروف جر ملعون میں سے ہیں۔ اور اس کی ایک مثال لیتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں تنوین ہے، تنوین کے بعد میم آ رہا ہے اور میم مشدد ہے اور حروف جر ملعون میں سے ہے۔
मीम मुशद्दद और नून मुशद्दद में हमेशा गुन्ना होता है, ये मैंने आपको पिछले वाले सबक में भी बताया था। और जब इसमें हमने इदगाम करना है तो इसे किस तरह पढ़ना है। सिराजम मुनीरन। आपने गौर किया कि तनवीन से ज़्यादा मीम की आवाज़ पे ज़ोर दिया गया है क्योंकि वो मुशद्दद है। सिराजम मुनीरन। जीम की आवाज़ मीम के साथ मिल गई है, मिक्स हो गई है, इसे ही इदगाम कहते हैं। सिराजम मुनीरन। अब हम नून की एक मिसाल लेते हैं। तनवीन है, तनवीन के बाद नून आ रहा है मुशद्दद, इसे किस तरह पढ़ेंगे। हित्तातुन नगफिर लकुम। हित्तातुन नग हित्तातुन तुन। पता चल रहा है ना आपको, हित्तातुन नगफिर लकुम। और एक मिसाल लेते हैं। तनवीन के बाद वाव आ रहा है रुफ़े जर मलून में से, दाल से ज़्यादा हमने वाव की आवाज़ पे ज़ोर देना है। हुदम व ज़िक्रा। हुदम व दम व दम व। पता चल रहा है आपको, हुदम व ज़िक्रा। वाव की आवाज़ पे ज़्यादा ज़ोर देना है। दाल की आवाज़ वाव में मिक्स हो जाती है, मिल जाती है, इसे ही इदगाम कहते हैं। अच्छी तरह से याद रखिएगा। और एक मिसाल लेते हैं। तनवीन के बाद या आ रहा है। राजुलुन यसआ। लुइया लुइया। आपको पता चल रहा है कि लाम से ज़्यादा या की आवाज़ पे ज़ोर दिया जा रहा है। क्यों दिया जा रहा है कि तनवीन और नून साकीन के बाद रुफ़े यर मालून में से कोई भी हरफ आ जाए और वो मुशद्दद हो तो मुशद्दद हरफ पर ज़्यादा ज़ोर दिया जाएगा। और इदगाम का माना है मुदगम हो जाना, एक हरफ का दूसरे हरफ में मिल जाना। राजुलुन यसआ। अब हम अगली मिसाल लेते हैं। मैंने आपको या की मिसाल भी दे दी, वाव की, मीम की और नून की गुन्ना के साथ। अब रा और लाम रहता है। रा और लाम में बग़ैर गुन्ना के हमने इदगाम करना है, और वो किस तरह करेंगे ये भी मैं अभी आपको बताती हूँ। मिर रब्बिहिम। मिर रब्बिहिम। रा के ऊपर ज़ोर देना है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं कि वो एक अलिफ के जितना लंबा हो जाए, उसे बिल्कुल भी लंबा नहीं करना। अगर हम पढ़ेंगे मिर तो गलत हो जाएगा, र नहीं करना क्योंकि वह लंबा हो जाएगा। लंबा नहीं इसे करना, हमने बग़ैर गुन्ना के इदगाम करना है। मिर रब्बिहिम। मिर रब्बिहिम। आगे है लाम और नून साकिन के बाद लाम आ रहा है। इसकी मिसाल लेते हैं, इसे किस तरह पढ़ेंगे। मिल्लदुन्हु। बिल्कुल भी इसे हमने लंबा नहीं करना है, इसमें बिल्कुल भी गुन्ना नहीं करना। मिल्लदुन्हु। उम्मीद करती हूँ कि आपको इदगाम का सबक अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले सबक में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।